رحمت ربیع الاول کی بہاریں جلوہ ساماں ہیں، اور میں اور آپ حضور کے تذکار حسن کی خوشبو لینے موجود ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام کے جمال جہاں آرا کی تابانیاں اور جلوہ سامانیاں ہمارے ذوق کی تسکین، قلب کا قرار، روح کی ٹھنڈک، ایمان کی تازگی، عشق و محبت کی نہضت کا سبب اور ذریعہ ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کے فضائل، حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے خصائل اور آپ کے شمائل بیان کرنا شروع سے ہی اہل ایمان کا طریقہ رہا ہے۔ خصائل حضور کی سیرت کے عنوان کو کہا جاتا ہے، فضائل حضور کی عظمت و رفعت حضور کے معجزات کا عنوان ہے، شمائل حضور کے اعضائے نور کا تذکرہ جاں فضا ہے، حضور کے حسن و جمال کی باتیں ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام کے شمائل پر، خصائل پر، فضائل پر علماء نے بہت کام کیا، تصنیفات چھوڑی، محدثین نے اس عنوان سے باب باندھے۔ قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے حضور کی سیرت، حضور کے کردار کے عنوانات کتب میں نقش ہیں۔ حضور کی فضل و عظمت کے حوالے، حضور کے معجزات کا بیان، حضور کی رفعت کی کہانیاں اور آقا کریم کو اللہ کی طرف سے عطا کردہ مراتب جلیلہ کا بیان، یہ بھی محبوب موضوع رہا اہل علم کا، اہل محبت کا۔ لیکن حضور علیہ السلام کے شمائل، حضور کی صورت کا بیان، حضور کے حلیہ نور کی باتیں، یہ بھی ترک نہیں ہوئی۔ عمومی طور پہ ہم شخصیات کے کردار کے حوالے سے، ان کی عادات کے حوالے سے، ان کے خصائل کے حوالے سے، ان کی تعلیمات کے حوالے سے پڑھتے ہیں، ان کے شمائل کے حوالے سے اتنی زیادہ تفصیلات نہیں ہوتی۔ لیکن کائنات میں ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ذات ستودہ صفات ہے جن کے شمائل کو اس تفصیل سے بیان کیا گیا کہ یہ بھی صحابہ نے بیان کیا کہ حضور کے سر انور اور مبارک داڑھی میں سفید بال کتنے تھے۔ آپ کو کسی کا اتنا محفوظ حلیہ نہیں ملے گا۔ حضور علیہ السلام کی زلفوں کے خم کیسے تھے، حضور کی رنگت سے لے کر کے حضور کے اعضائے بدنیہ کے توازن، حسن اور جمال کی کہانیاں آپ کتب احادیث میں، شمائل کی کتابوں میں بکھری ہوئی نظر آئیں گی۔ اور کیوں نہ ہو، جس کے حسن کے قصیدے میرے رب نے بھی بیان کیے ہیں۔ کبھی حضور کے چہرہ نور کا ذکر کرتے ہوئے والضحیٰ واللیل اذا سجا، کبھی حضور علیہ السلام کی مبارک زلفوں کا تذکرہ کرتے ہوئے حامیم، کبھی آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے مبارک ہاتھوں کا، کبھی دیگر اعضائے بدنیہ کا ذکر قرآن نے کیا۔ حضور کے سینہ اقدس کی کہانی قرآن نے بیان کی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی مازاغ آنکھوں کا تذکرہ قرآن نے کیا، تو پھر یہ محبوب اور مرغوب موضوع کیوں نہ ہوتا۔ اور آقا کریم کو اللہ نے وہ جمال دیا تھا، وہ حسن عطا کیا تھا، وہ خوبصورتی دی تھی جو حضور کا ہی حصہ ہے۔ ویسے اللہ کا ہر پیغمبر، ہر نبی، ہر رسول خوبصورت ہوا، کوئی نبی ایسا نہیں ہے جو خوبصورت نہ ہوا ہو، یہ اللہ کا انتخاب ہے۔ آپ تو
دکان پہ سیل مین بھی رکھیں تو اس کی باقی قابلیت کے ساتھ ساتھ اس کی شخصیت کو آپ دیکھتے ہیں کہ جو خوش شکل ہو، آنے والے کو متاثر کر سکے، باوقار لگے، تو جس کو اس نے نبی بنانا تھا تو اس کو اس نے یوں ہی یہ عظمت اور یہ رفت عطا کر دینی تھی۔ تو اللہ کا ہر نبی حسین، ہر نبی جمیل، لیکن جو جمال، جو خوبصورتی، جو حسن، جو شان و شوکت اللہ نے میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور ختم المرتبت کو عطا کی، وہ حضور کا ہی مقسوم ہے، وہ حضور علیہ السلام کا ہی حصہ ہے۔ سر انور سے لے کر پائے نور تک حضور کا ہر عضو بدن خوبصورتی کا مرقع اور جمال کا معیار ہے۔ خوبصورتی کیا ہوتی ہے؟ حسن محمد کو دیکھ لو، کوئی عیب، کوئی نقص حضور کے پاکیزہ وجود میں نہیں رکھا گیا۔ خلقت مبرأ من کل عیب، حضور کے سامنے حضرت حسان بن ثابت نے یہ پڑھا اور آقا کریم نے اس پر خوشی کا اظہار کیا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہم ایدہ بروح القدس، جبریل امین سے اللہ اس کی مدد فرما۔ تو انہوں نے یہ بات کہی کہ آپ کو ہر عیب سے مبرأ رکھا گیا ہے، آپ کا پیکر نور، آپ کا وجود مسعود حسن و جمال کا ایسا مرقع بنایا گیا کہ جس میں کوئی نقص نہیں رکھا گیا۔ صوری حسن بھی عطا کیا گیا، مانوی حسن بھی عطا کیا گیا۔ حضور کے اعضاء کا جو ظاہری حسن تھا وہ بھی اپنی مثال آپ تھا، اور جو باطنی جمال اور باطنی حسن اور باطنی کمال عطا کیا گیا تھا وہ بھی اپنی مثال آپ ہے۔ اگر حضور علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں کو جمال دیا گیا ہے، لیکن جو توانائی عطا کی گئی، جو طاقت عطا کی گئی، ید اللہ کے جو جلوے ان ہاتھوں میں رکھے گئے، وہ بھی ایک دل آویز کہانی ہے۔ اگر آنکھوں کی پتلیاں خوبصورت ہیں اور آپ کی مبارک آنکھوں کی چمک سے کائنات اس کو دیکھ کر کے مبہوت ہو جاتی ہے، مازاق کے کجلے اس میں رکھے گئے ہیں، لیکن اس کا مانوی حسن بھی دیکھیے کہ حضور بیٹھے مدینے میں ہیں اور جنت کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ وہ توانائی بھی عطا کی گئی کہ جس طرح روشنی میں دیکھا جاتا ہے حضور اسی طرح اندھیرے میں دیکھتے ہیں۔ فرمایا صحابہ صفیں سیدھی رکھا کرو، مت سمجھو کہ میں صرف آگے دیکھتا ہوں، میں آگے بھی دیکھتا ہوں، میں پیچھے بھی دیکھتا ہوں، میں تمہارے رکوع بھی دیکھتا ہوں اور دلوں میں پیدا ہونے والے خشوع بھی دیکھتا ہوں۔ اقبال بولے، اے فروغت صبح آثار و دہور، چشم تو بی نندائے ما فی الصدور۔ لوگوں کی نظریں تو سینے کے اوپر دیکھتی ہیں، اے آمنہ کے در یتیم، تیری نظر تو سینے کے اندر چھپے راز بھی دیکھتی ہے۔ تو صوری حسن بھی اور مانوی حسن بھی اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کیا، اور اللہ جل شانہ نے وہ جمال دیا حضور کو کہ جو دیکھتا وہ دیکھتا ہی رہ جاتا۔ ایسی چمک، ایسی رعنائی، ایسی خوبصورتی اور ایسا جمال تھا، دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری۔ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے صرف حضور کے چہرے کو دیکھا اور لبوں پہ کلمہ جاری ہو گیا۔ معروف نام حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ یہودیوں کے بہت بڑے حبر تھے، بہت بڑے عالم تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی اولاد سے تعلق تھا، اور اس معاشرت میں ایک وقار کی مسند پہ براجماں رہتے، لیکن جو ہی حضور علیہ السلام مکے سے ہجرت فرما کے مدینہ تشریف لائے تو یہ حضور کو دیکھنے آئے۔ با فضل الصدقہ اٹھا کر دیکھیے کہ ایک مناظرہ ترتیب دیا انہوں نے کہ ان سے یہ بات کروں گا، یہ سوال کروں گا، یہ اعتراض اٹھاؤں گا، لیکن جب حضور کی مجلس میں پہنچے اور آقا کریم علیہ السلام کے رخ زیبا کو دیکھا تو سارے سوال بھول گئے۔ رومی بولے، اے لقائے تو جواب ہر سوال، حل شود ہر مشکلت بے کی لوکال۔ تیری ملاقات ہی تو سارے سوالوں کا جواب ہے، تیرا ایک بار دیکھ لینا ہی تو سارے مسئلے حل کر دیتا ہے۔ تو سوالات
का एक ढेर उठाए लाए थे, एक गठरी बांध के लाए थे सर पे रख के, लेकिन जो ही हुजूर को देखा तो वो जो गठरी बांध के लाए थे उसकी गिरहें ढीली होने लगी, फिर सवाल तितलियों की तरह उड़ने लगे और हुजूर को देखा तो कोई सवाल ही बाकी ना रहा। अब आका करीम ने फरमाया, अब्दुल्ला इब्न सलाम आओ, किधर आए हो? ये तो मुनाजरा करने आए थे, सौदा लेने के लिए बाजार गए हम, हाथ उसके बिके जिसके खरीदार गए। लेकिन जब आका करीम ने पूछा कि आओ किधर आए हो, तो इन्होंने कहा, हुजूर मैं आपका गुलाम बनने आया हूं, तेरी तक के अदामा में मुरीद हो गई। हुजूर के हाथ पे बैत इस्लाम कर ली। अब जिन लोगों ने अब्दुल्ला इब्न सलाम को तैयार करके भेजा था, वो उम्मीद में थे कि थोड़ी देर के बाद हम सुनेंगे कि उन्होंने सख्त सवाल किए और मुसलमानों के नबी उनका जवाब नहीं दे पाए। लेकिन जब उनके कानों तक ये खबर पहुंची कि अब्दुल्ला बिन सलाम ने तो कोई सवाल ही नहीं किया, बल्कि वो महबूब की निगाहों का शिकार हो गए और उन्होंने देखते ही हुजूर पर तन मन सब कुछ निछावर कर दिया और लबों पे कलेमा जारी हो गया, तो वो सब्र न कर सके और अब्दुल्ला इब्न सलाम के पास पहुंचे और जाके कहा कि तूने यहूदियत की नाक खाक आलूद कर दी। तुमने कोई सवाल किया होता, उन्होंने जवाब दिया होता और फिर तुमने मान लिया होता तो हम समझ जाते कि एक आलिम था, इल्मी प्यास बुझ गई, मुतमईन हो गया। लेकिन ये अजीब कहानी है, सुना है तुमने कोई सवाल भी नहीं उठाया, उन्होंने जवाब भी नहीं दिया, बस तुमने उनको देखा और देखते ही तुम्हारे लबों पे कलेमा जारी हो गया, तो ये क्या कहानी हुई? तो अब्दुल्ला इब्न सलाम ने जो जवाब दिया वो आबे ज़र के साथ लिखने के काबिल है। उन्होंने कहा कि ये बात मेरी समझ में भी नहीं आई। जब मैं उस आका व मौला की चौखट पे पहुंचा और मैं उनसे सवाल करने के लिए लफ्जों को अभी तरतीब ही नहीं दिया था कि मेरी नजर उनके जमाले जहां आरा पे पड़ गई। अब अब्दुल्ला बिन सलाम के लफ्ज सुनिए, फरमाते हैं, फलम्मा तबय्यनतु वजहहु अरफ्तु अन्ना वजहहु लैसा बिवजहि कज़्ज़ाब। जब मैंने उनके जमाले जहां आरा को देखा, चेहरा नूर को देखा, रुखे ज़ेबा की ज़ियारत की, तो मैंने पहचान लिया ये चेहरा किसी झूठे का हो ही नहीं सकता है। देखने वाले कहा करते हैं अल्लाह अल्लाह, याद आता है खुदा देख के सूरत तेरी। अल्लाह ने सूरत ही ऐसी बनाई, जमाल ही ऐसा दिया, खूबसूरती ही ऐसी दी कि जो हुजूर को देखते वो देखते ही रह जाते। तो कितने लोग थे कि जिन्होंने महज हुजूर को देखा, फिर उसके बाद लब खुले तो कलेमा ही जारी हुआ। वो खूबसूरती और वो जमाल अल्लाह ने अपने महबूब को अता किया। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक एक उज़्व बदन खूबसूरती का मुरक्का था, बल्कि खूबसूरती का मायार था। हुस्न क्या होता है, हुस्न का मायार क्या होता है, जमाल किसे कहते हैं, खूबसूरती की तारीफ क्या है, आज़ाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तवाज़ुन देख लो, तुम्हें पता चलेगा कि हुस्न किसे कहते हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला जल्ला शानहू ने जो हुस्न बख्शा, जो जमाल दिया, जो खूबसूरती दी, वो हुजूर के मुबारक कदमों से उसका अंदाज कीजिए कि जिसके कदम इतने सोने हैं उसका चेहरा कितना सोना होगा। हजरत अब्दुल्ला बिन बुरैदा रदियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर के मुबारक कदमों का जिक्र करते हुए वस्फ़े जमाले मोहम्मद की कहानी छेड़ते हैं और फरमाते हैं, काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहसनल बशर कदमन। कहते हैं कि कायनात में जितने सोने कदम मेरे हुजूर के थे किसी के थे ही नहीं। जो जमाल अल्लाह ने हुजूर के मुबारक कदमों को दिया था, अल्लाह अकबर, वो किसी और का मकसूम नहीं था। खूबसूरत कदम। और हजरत अनस रदियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु और हुजूर के वस्साफ हैं हजरत हिंद बिन अबी हाला रदियल्लाहु ताला अन्हु, ये हुजूर का हुलिया बयान करते हैं। हजरत इमाम हसन बिन अली रदियल्लाहु ताला अन्हु ने हजरत हिंद बिन अबी हाला को एक दिन कहा कि मुझे अपने आका व मौला का हुलिया बताओ, तो इन्होंने हुजूर का हुलिया बयान किया। ये हुजूर के वस्साफ हैं, चूंकि इन्होंने हुजूर अलैहिस्सलाम को बहुत करीब से देखा और आका करीम अलैहिस्सलाम की ज़ियारत से माला माल हुए। वैसे हजरत इमाम हसन ने भी तो हुजूर को देखा था और भी असहाब ने हुजूर को देखा था,
یہاں یہ بات دلچسپی سے خالی نہیں ہے کہ صحابی ہی تب بنتا ہے جب وہ حضور کو بنظر ایمان دیکھے، لیکن صحابہ ایک دوسرے سے پوچھتے تھے کہ بتاؤ حضور کیسے تھے؟ میاں تم نے نہیں دیکھا؟ تو وہ کہتے تھے دیکھ کر بھی نہیں دیکھا۔ صرف چند لوگ ہیں جو حضور کا حلیہ بیان کرتے ہیں، اس کی کیا وجہ؟ تو علماء نے لکھا کہ حضور کے چہرے پہ جلووں کی تابش ایسی تھی اور حضور کا جمال ایسا تھا اور اس کی چمک ایسی تھی کہ کسی میں ہمت ہی نہیں تھی کہ وہ جی بھر کے دیکھ سکے۔ تو بعد میں ایک دوسرے سے پوچھتے تھے بتاؤ تم نے دیکھا تو حضور کیسے تھے؟ اگر ان لوگوں کی تعداد میں آپ کو بتاؤں تو 3 درجن سے زیادہ نہیں ہوگی جو حضور علیہ السلام کے وصاف ہیں، حضور کے حلیہ نگار ہیں، جو آقا کریم علیہ السلام کی صورت کا نقشہ بیان کرتے ہیں۔ دیکھا 1,24,000 اصحاب نے ہے، لیکن جو وصف بیان کرتے ہیں، شمائل رسول کو بیان کرتے ہیں، ان کی تعداد 3 درجن سے زیادہ نہیں ہے۔ اور یہ بھی وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضور کو بچپن میں دیکھا، جنہوں نے حضور کو سوئے ہوئے دیکھا، حضور کو بہت قریب سے دیکھا، حضور علیہ السلام کے پاس ان کا آنا جانا بہت زیادہ تھا، اس طرح انہوں نے حضور علیہ السلام کو دیکھا۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں جو حضور کا حلیہ بیان کرتا ہوں تو اس کا سبب یہ ہے کہ میرے پاس حضور کو دیکھنے کا ایک طریقہ آ گیا تھا۔ فلما نظرت الى انواره فوضعت كفي على عيني خوفا من ذهاب بصري، کہا کہ جب میں حضور کو دیکھتا تھا تو اپنی آنکھوں پر انگلیاں رکھ کے انگلیوں کی اوٹ سے دیکھتا تھا کہ حضور کے جلووں کی چمک سے میری آنکھوں کی بینائی نہ جاتی رہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور آپ جانتے ہیں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاعر ہیں، اور شاعر حسن دیکھنے میں بڑا دلیر ہوتا ہے، اور یہ حسن بھی ابھی پوشیدہ ہے، 70,000 بشریت کے پردے ڈالے گئے ہیں۔ اگر یہ حسن بے نقاب ہوتا تو کوئی جلووں کی تاب ہی نہ لا سکتا۔ یہی بہتر ہے کہ وہ پردے میں رو پوش رہے، وہ اگر پردہ اٹھا دے تو کسے ہوش رہے؟ کس کی ہمت تھی؟ اب چھپا ہوا مستور حسن بھی اگر دیکھتے ہیں تو آنکھوں پہ انگلیاں رکھ کے دیکھتے ہیں، اور بیان کرنے والوں کی تعداد میں نے عرض کی کہ 3 درجنوں سے زائد نہیں ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضور کو دیکھا۔ اب امام حسن پوچھ رہے ہیں حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ آپ نے حضور کو دیکھا تو مجھے بتائیے میرے نانا کا جمال کیسا تھا؟ تو حضرت ہند بن ابی حالہ نے حضور کا حلیہ بیان کیا۔ تو جب حضور کے قدموں کی کہانی انہوں نے بیان کی تو حضرت ہند بن ابی حالہ نے کہا کان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شسن القدمین والکفین، حضور علیہ السلام کے مبارک قدم اور حضور کی ہتھیلیاں پرگوشت تھے۔ یہ حضور علیہ السلام کے مبارک قدموں کا جمال بیان کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور حضور علیہ السلام کے قدموں کے بارے میں امام ترمذی جو شمائل میں حدیث لائے ہیں اس میں انہوں نے یہ بھی بیان کیا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسیح القدمین، حضور علیہ السلام کے مبارک قدم ملائم تھے، خوبصورت تھے، کھردرے نہیں تھے، کوئی پھٹن نہیں تھی۔ عمومی طور پہ قدم پھٹ جاتے ہیں اور ایڑیاں بہت سارے لوگوں کی پھٹ جاتی ہیں تو وہ خوبصورتی باقی نہیں رہتی، تو وہ کہتے ہیں کہ حضور مسیح القدمین تھے، اور جب آقا کریم علیہ السلام کے مبارک قدموں پہ پانی ڈالا جاتا تو وہ ڈھل کے نیچے چلا جاتا۔ یہ تھا حضور کے قدموں کا حسن اور حضور کے قدموں کا جمال۔ اچھا، آقا کریم علیہ السلام کی جو مبارک ایڑیاں تھیں وہ زیادہ پرگوشت نہیں تھی، ان کے اوپر گوشت زیادہ نہیں چڑھا تھا، اس لیے کہ ایڑیوں کا زیادہ پرگوشت ہونا ایڑیوں کے حسن کو زائل کر دیتا ہے۔ حسن کا مرقع ہی جمال مصطفیٰ ہے، تو اس لیے اللہ نے ایک ایک عضو کو تراش کر کے بنایا ہے، بلکہ پوچھ پوچھ کے بنایا ہے۔ جس طرح حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کأنک قد خلقت کما تشاء، محبوب مجھے تو یوں لگتا ہے جس طرح آپ کے رب نے آپ کو آپ سے پوچھ کے بنایا ہے کہ محبوب بتاؤ کہ میں آپ کے اعضاء کو کیسے توازن اور کیسے حسن اور کیسے جمال دوں۔ تو حضور کی مبارک ایڑیاں یہ پرگوشت نہیں تھی، باقی حضور کے پاؤں پرگوشت تھے اور کوئی پھٹن نہیں تھی، بالکل نرم گداس اور بالکل جو ہے وہ ملائم تھے، اور جب پانی ڈالا جاتا تو پانی ڈھل کے نیچے 1 سیکنڈ میں آ جاتا۔ یہ اللہ نے محبوب کو حسن دیا۔ حضرت ہند بن ابی حالہ نے کہا کہ حضور کے مبارک تلوے جو تھے وہ درمیان سے اٹھے ہوئے تھے، ایڑیوں سے لے کر کے انگلیوں تک
یہ تلوا کہلاتا ہے، جو اس کا نچلا حصہ جو زمین سے مس کرتا ہے، اور اس میں جو درمیان والا حصہ ہے یہ اٹھا ہوا ہو اور بالکل پاؤں سیدھا نہ ہو تو یہ پاؤں کا حسن ہے۔ پاؤں کا بالکل سیدھا ہو جانا یہ پاؤں کے حسن کو زائل کر دیتا ہے۔ اس میں تھوڑا سا خم ہو، جب چلے تو انگلیاں اور پنجے کا جو ہے وہ آگے والا حصہ زمین پہ لگے اور ایڑی لگے، اور درمیان والا حصہ زمین پہ نہ لگے، تو یہ حسن ہوتا ہے کسی کے پاؤں کے تلوے کا۔ اللہ نے محبوب کے مبارک قدم کی پشت کو بھی حسن دیا، حضور کے تلووں کو بھی حسن دیا، حضور کی ایڑیوں کو بھی حسن دیا، سائل الاطراف، حضور کی مبارک انگلیاں قدرے لامبی تھی، اور یہ حسن ہوتا ہے۔ انگلیاں چھوٹی ہوں، ان کا قد پست ہو تو پاؤں کی خوبصورتی دکھائی نہیں دیتی، لیکن اللہ نے اپنے محبوب کی انگلیوں کو بھی ایک لمبائی عطا کر کے اس کو بھی ایسا جمال دیا تھا، یار جو پاؤں کو دیکھتا رہے وہ پاؤں کو ہی دیکھتا رہ جائے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، بعض احادیث میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام کے مبارک تلوے جو ہیں، لیس لہا اخمس، یہ لفظ ہیں کہ وہ اخمس نہیں تھے، یعنی وہ درمیان سے اٹھے ہوئے نہیں تھے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو مروی روایت ہے اس میں یہ ہے لیس لہا اخمس، اور حضرت ہند میں نبی حالہ سے جو حضور کے مبارک تلووں کا حسن بیان کیا گیا ہے، تو اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک قدموں کا تلووں کا حسن یہ تھا کہ وہ درمیان سے تھوڑے سے اٹھے ہوئے تھے، اور یہ خوبصورت پاؤں کا جمال ہوتا ہے۔ تو ان دو چیزوں میں علماء نے تطبیق کی ہے۔ اللہ ان علماء کی قبروں پر رحمتیں نازل کرے جو حضور کے حسن پہ، حضور کے جمال پہ گفتگو کرتے رہے، اور ایک ایک عضو پر انہوں نے کئی کئی صفحات لکھے اور کتابیں انہوں نے تحریر کی حضور کے جمال پر۔ اب حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے تو حضور کو گھر میں دیکھا تھا، یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے فرزند تھے ابو حالہ سے۔ اب انہوں نے تو دیکھا، اب حضور لیٹے ہیں تو انہوں نے حضور کے پاؤں کو دیکھا کہ درمیان میں ہلکا سا خم ہے اور یہ پاؤں کا جمال ہے۔ اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو حضور کے پاؤں کو دیکھا تو یہ اندرون خانہ کا دیکھنا نہیں تھا، تو انہوں نے کیسے دیکھا؟ تو حضرت ابو ہریرہ سے مروی ایک روایت سے سمجھ آتی ہے کہ انہوں نے جو کہا کہ لیس لہا اخمس، کہ ان کے مبارک تلوے درمیان سے اٹھے ہوئے نہیں تھے بلکہ بالکل برابر تھے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو حضرت ابو ہریرہ سے ایک روایت مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب حضور علیہ السلام کسی چٹان کے اوپر چلتے تو حضور علیہ السلام کا وہاں قدم پڑتا تو وہ اس چٹان کے اندر حضور کا قدم گھس جاتا، وہ موم کی طرح چٹان نرم ہو جاتی۔ اس طرح زمین پر بھی حضور چلتے تو مبارک پاؤں کا جو نشان قدم ہے وہ پورا دکھائی دیتا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے یہ سمجھے کہ حضور کے تلوے جو ہیں وہ برابر ہیں۔ تو علماء نے اس پر گفتگو کی ہے۔ ایک تو حضور جب چلتے تھے تو آقا کریم پورے زور سے قدم زمین پہ رکھتے تھے اور اس وقار سے چلتے تھے کہ جس طرح حضور اونچائی سے نیچے کی طرف اتر رہے ہوں، تو جب پاؤں کو جما کر کے زور سے رکھا جائے تو پھر جو ہے وہ نشان نیچے پڑتا ہے۔ یا اللہ اپنے محبوب کے لیے زمین کو اور پتھروں کو بھی نرم کر دیا تو پھر حضور کے تلووں کا نقش بھی زمین کے اوپر جو ہے وہ حویدہ ہو جاتا۔ سلطان قاتبائی نے ایک ایسا ہی پتھر جس کے بارے میں شنید تھی کہ اس پر حضور کے قدموں کا نقش موجود ہے، تو انہوں نے 20,000 دینار کے اندر وہ خریدا، اور انہوں نے یہ کہا کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو حضور کے قدموں کے نشان والا پتھر میری قبر کے سرہانے بطور کتبہ لگایا جائے۔ علامہ شہاب الدین خفاجی علیہ رحمہ لکھتے ہیں ہوا موجود الی الآن، وہ اپنے دور میں کہانی بیان کہتے ہیں وہ آج بھی سلطان قاتبائی کی قبر کے سرانے وہ پتھر نصب ہے جہاں حضور کے قدموں کے نشان موجود ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو آقا کریم علیہ السلام کے مبارک تلوے، حضور علیہ السلام کی کم گوشت تراشی ہوئی ایڑیاں، اور مسیح القدمین حضور علیہ السلام کے ملائم نرم گداز پاؤں، ان کا حسن اور ان کا جمال، اور آقا کریم علیہ السلام کے قدموں کی انگلیاں جو قدرے لمبی تھی، اور ان میں جو درمیان والی انگلی تھی وہ زیادہ لمبی تھی، اس پر حضرت میمونہ بنت کردم رضی اللہ تعالی عنہا اس انگلی کا حسن بیان کرتی ہیں، کہتی ہیں مجھے شوق ہوا کہ میں حضور کو دیکھوں، تو اپنے والد گرامی کے ساتھ حجۃ الوداع کے موقع پر میں بھی سعادت حج پا رہی تھی، تو حضور کو ملنے کے لیے جب ہم پہنچے تو آقا کریم اونٹنی کے اوپر سوار تھے، ناقہ پر جلوہ فراز تھے، تو میرے میں ہمت نہ ہو سکی کہ حضور کے چہرے کو دیکھ سکوں۔
ایسا جلوہ، ایسا جمال، اللہ اکبر، اور ایسا روب اور ایسی چمک چہرے کی اور تابشیں تھیں کہ میرے اندر ہمت نہ ہو سکی کہ میں حضور کے چہرہ نور کو دیکھ سکوں۔ اب آقا کریم اونٹنی پہ سوار تھے تو میں حضور کے مبارک پاؤں کو دیکھنے لگی، میں بس حضور کے پاؤں کا جمال اور خوبصورتی دیکھنے لگی، اسی میں کھو گئی۔ اب حضرت میمونہ بنت کردم رضی اللہ تعالی عنہا حضور کے مبارک قدموں کی ایک انگلی کا حسن بیان کرتی ہیں۔ اللہ اکبر، حضرت میمونہ بنت کردم سے یہی ایک روایت مروی ہے، ساری زندگی ان کے پاس سرمایہ یہی تھا، جب کسی مجلس میں جاتی تو وہ کہتی تمہیں بتاؤں حضور کی مبارک انگلی کا حسن کیا تھا؟ یہ سرمایہ ساتھ لیے لیے پھرتی کہ میں نے حضور کی انگلی کو دیکھا ہے، میں نے حضور کے قدم اور حضور علیہ السلام کے طلبوں کی زیارت کی ہے۔ تو وہ اس حسن کو بیان کرتے ہوئے کہا کرتی تھی فما نسیتو فیما نسیتو طولا اصبع قدمہ السبابہ علی سائر اصابعہ۔ جو سبابہ انگلی ہے، انگوٹھے کے ساتھ والی انگلی کو سبابہ انگلی کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ والی انگلی کا جو قد دراز تھا اور باقی انگلیوں کی نسبت وہ انگلی لمبی تھی، کہا اس کا حسن آج بھی میری نگاہوں میں گھومتا رہتا ہے اور ہر وقت میرے تصور میں رہتا ہے، میرے تصور سے کبھی اس انگلی کا جمال ہی ختم نہیں ہوا، انگلی کا حسن ہی کبھی زائل نہیں ہوا، ہر وقت اس کے تصور میں کھوئی رہتی ہوں۔ یار چہرے کے جمال کو کون بیان کرے گا، یہاں تو انگلی کا حسن بیان نہیں ہو رہا۔ ابھی وہ شعر پڑھا جا رہا تھا نا کہ قدموں پہ جبیں کو رہنے دو، قدموں پہ جبیں کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے۔ قدموں پہ جبیں کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے۔ جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے رخسار کا عالم کیا ہوگا، جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے رخسار کا عالم کیا ہوگا۔ تو اللہ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ جمال، وہ خوبصورتی اور حضور کے مبارک قدم، حضرت عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی روایت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احسن البشر قدما، کہتے ہیں جتنے سونے قدم، جتنے من مونے قدم میرے حضور کے تھے، اتنے سونے قدم کسی اور کے تھے ہی نہیں۔ اللہ نے اپنے محبوب کو وہ جمال، وہ خوبصورتی اور وہ نور عطا کیا تھا۔ اچھا، یہ قدم، یہ ایڑیاں، یہ مبارک تلوے اور یہ داراز انگلیاں اور ان انگلیوں کی چمک اور ان کی رنگت کا جمال اور خوبصورتی، جہاں اس کا صوری حسن تھا تو مانوی حسن بھی دیکھنے والا تھا۔ یہ قدم اٹھ جائیں، اللہ اکبر، تو تقدیر کے فیصلے ہوتے دکھائی دیتے ہیں۔ ان قدم کی اونچائی، ان قدم کی بلندیاں کہ عرش حق ان قدموں کے بوسے لے رہا ہے۔ اور میرے امام بولے زہے عزت و اے طلائے محمد، زہے عزت و اے طلائے محمد، کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد۔ قدموں کا حسن وہ بھی دیکھنے والا اور قدموں کی بلندی اور اونچائی اور اس کی شان و شوکت وہ بھی دیکھنے والی۔ اللہ اکبر، آقا کریم علیہ السلام حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ، حضرت عمر فاروق کے ساتھ اور حضرت عثمان غنی کے ساتھ احد پہاڑ پر تشریف لے گئے۔ یہ حدیث آپ نے بارہا علماء سے سنی ہے۔ احد کی چھاتی پہ جب حضور کے قدم آئے، اللہ اکبر، تو وہ خوشی سے جھوم اٹھا، مقدر جاگ گئے، بخت بیدار ہو گئے۔ ان کے قدم جو کہ عشاق کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، جب چھاتی پہ آ جائیں تو کون عاشق نہیں جھوم جائے گا۔ یہ تو حضور کے قدموں کے حسن کو بیان کیا جا رہا ہے، آپ کی روح رقص کر رہی ہے اور آپ کا دل جو ہے وہ ایک عجیب سرور اور کیف کی وادی میں اور ایک جو ہے وہ خوشیوں کے جو ہے وہ عالم میں نہال ہوتا چلا جا رہا ہے۔ لیکن یہ قدم جب چھاتی پہ آیا تو پھر احد، ظاہر تو پتھر ہے احد، لیکن حضور سے پتھر بھی پیار کرتے ہیں۔ فرمایا احد جبل یحبنا ونحبہ، احد ہم سے پیار کرتا ہے، پہاڑ ہے، پتھر ہے، لیکن ہم سے پیار کرتا ہے، ہم اس سے پیار کرتے ہیں۔ اس کائنات میں صرف سرکش انسانوں اور جنوں کے علاوہ کائنات کی ہر شے حضور سے پیار کرتی ہے، حضور سے محبت کرتی ہے۔ آؤ میں تمہیں پیار کی ایک اور کہانی سناؤں۔ مسجد نبوی ہے، آقا کریم تشریف فرما ہے، منبر پہ جلوہ فراز ہوئے، ابھی واز کا آغاز ہی کرنا چاہ رہے تھے کہ ایک جانب سے رونے کی آواز آنے لگی۔ صحابہ کہتے ہیں رونے والا اس درد سے روتا ہے کہ لگتا تھا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ کنا قتل خلوج، جس طرح اونٹنی کا بچہ
بچھڑ جائے اور وہ اس کے غم میں، اس کی جدائی میں درد سے روکتی ہے، چیختی ہے، چلاتی ہے، رونے والے کا انداز درد ایسا ہی تھا اور لگتا تھا کہ جس طرح